السلام علیکم۔ وہ تمہیں صرف اپنی چاہت سے آزماتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ دنیا کی چاہت اللہ کی چاہت سے زیادہ نہیں۔ جس دعا کی خاطر تم دن رات تڑپتے ہو وہ اس دعا کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے، کبھی بہتر کی صورت اور کبھی بہترین کی صورت میں۔ جب تم دنیا سے الگ ہو کر اپنے رب سے کوئی فریاد کرتے ہو تب وہ رب بھی اپنے بندے کی دعا کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ تمہارے ٹوٹ جانے پر بھی تمہیں سنبھال لیتا ہے تو ممکن ہے وہ تمہاری آزمائش تمہارے لیے آسان بنا دے۔ جب وہ تمہارے اٹھتے ہاتھ اور نم آنکھوں سے کی گئی فریاد کو بھی سن لیتا ہے تو ممکن ہے وہ ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جب وہ تمہیں تکلیف میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا تو ممکن ہے وہ تمہیں دنیا سے الگ کر کے اپنی محبت کے لیے خالص کر دے۔ جب وہ تمہیں سجدے کی توفیق دے رہا ہے تو ممکن ہے وہ انہی سجدوں سے تمہیں تمہاری محبت سے نواز دے۔ جب وہ تمہارے دل کو بار بار ایک ہی دعا پہ لا رہا ہے تو ممکن ہے وہ اسی دعا کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے۔ جب تم کچھ کر نہ سکو، جب تمہارے پاس میں کچھ نہ رہے تب تم اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں اور جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے تمہیں اللہ پہ پکا یقین ہونا چاہیے جو تمہاری پہنچ اور تمہارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اللہ کے سامنے چاہے جتنا رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے، اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے۔ وہ اس شفاف اور احساس دل کو سکون سے بھر دے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں دعا مانگو وہ چیز مل جائے گی، کبھی یہ اللہ اس سے بہتر دے گا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ مانگنا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں لکھی تو دعا سے بھی مل سکتی ہے بہترین بن کر، لیکن اگر اللہ کو وہ چیز آپ کے لیے کسی صورت بہترین نہیں لگ رہی، آپ لاکھ دعا مانگے آپ کو وہ چیز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا آپ کو کوئی نقصان ہو۔